کرپشن کا دھندا ہے اور اتنا خراب مٹیریل یہ استعمال کر رہے ہیں اور اتنی لوٹ مار یہ ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے عوام کا جو پیسہ ہے خون پسینے کی کمائی جو ٹیکسوں کی صورت میں یہ وڈیرے اور جاگیردار ہم سے وصول کرتے ہیں یہ لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں اور دکھا یہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کر دیا. اس لیے اس سلسلے کو روکا جائے. ویسے بھی الیکشن کے شیڈول کے بعد اس طرح کی اسکیمیں کر کے یہ پیسہ ہی ہمارا لوٹ رہے ہیں, کام تو نہیں کر رہے ہیں. یا تو ڈیولپمنٹ ہو جاتی, یعنی کسی بھی پارٹی کے لیے یہ بات الیکشن کے زمانے میں کرنا آسان نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کام سے روکا جائے, لیکن ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے بھی سسٹین نہیں کرتی ہے کوئی سڑک, اور یہ تو سیدھی سیدھی لوٹ مار ہے. اس لیے ان کو روکیں, اور جتنے بھی یہ ترقیاتی کام ہیں انشاءاللہ تعالی اب منتخب میئر کراچی کا انشاءاللہ کرے گا اور اس کی پوری ٹیم کرے گی. اور اسی طرح سے ہم صرف یہاں تک مطالبہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم نے قانونی کارروائی کے لیے پوری ورکنگ کر لی ہے, اور انشاءاللہ میں کل اس کا اعلان کروں گا کہ کس طرح سے ہم اس لوٹ مار کہ جو انہوں نے سندھ حکومت نے خاص طور پر کی ہوئی ہے اور فنڈز میں خردبرد ہو رہی ہے اور غیر معیاری کام ہو رہا ہے, اس پر ہم جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کا اعلان کل کریں گے انشاءاللہ, اور بتائیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی اور ان کی جو محبوب پارٹیاں ہیں یہ کراچی کے ساتھ اور کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے انڈس ہائی وے پہ, سڑک آپ نے توڑی ہے, آپ نے راستہ بنایا ہے پانی کا, یہ تقریباً عمل 1.5-2 مہینے سے ہو رہا ہے. بدترین صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کوئی ریپیئر ورک نہیں کیا اور پوری وین جا کر ڈوب گئی ہے, اور 20 بچے, بوڑھے, جوان, خواتین اس کے اندر جو ہے وہ جاں بحق, اور کتنے 13-14 لوگ زخمی ہیں. کوئی پروٹیکشن نہیں ہے لوگوں کی, انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ ہے پولیس جو آپ نے وہاں لگائی ہوئی ہے, یہ وہ لوگ ہیں انتظامیہ ہے جو آپ کے پورے افسران آپ کہتے ہیں کہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں موجود ہیں. یہ ان کی پرفارمنس ہے کہ آج تک ریہیبلیٹیشن کا پراپر کام شروع نہیں کر سکے آپ. کوئی لوگوں کو ریلیف اس پورے سیلاب کے عرصے میں حکومت کی طرف سے نہیں دیا جاتا رہا, اس میں بھی 2 نمبری ہوئی, اس میں بھی فنڈز میں خردبرد ہوئی, اس میں بھی ہزاروں لاکھوں مچھردانیوں کے اعلان اور خیموں کے اعلان کیے. وہ خیمے کہاں تھے, کس کو دیے ہیں؟ اس کا اگر کوئی پراپر فارنزک آڈٹ ہو جائے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ان میں سے حکومتی اہلکار. تو یہ جو کرپشن کا دھندا ہے اس میں تو آپ سب کو برباد کر رہے ہیں. جن اندرون سندھ کے سیلاب زدگان کے نام پر آپ نے اتنے فنڈز پکڑے ہیں اور اس میں خردبرد کر رہے ہیں, ان کو ڈبویا بھی آپ نے, اس لیے کہ 2010 میں سیلاب آیا تھا, فلڈ کمیشن بنا تھا, اس کی اتنی موٹی رپورٹ موجود ہے, اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ فلاں راستے ہیں جن کو کھولنا چاہیے, پانی کو گزرنے کا راستہ دینا چاہیے. ان گزرگاہوں پر اگر لوگ موجود ہیں, وڈیروں اور جاگیرداروں نے اس میں تجاوزات کی ہوئی ہیں اور وہ پانی کو راستہ نہیں دیتے, تو جو انسان ڈوب کر ہلاک ہوئے, جو اربوں اور کھربوں روپے کی املاک تباہ ہوئی, جو غریب برباد ہوئے, ان سب میں ان جاگیرداروں اور وڈیروں کا حصہ ہے جو مسلط ہیں ان غریبوں کے گردنوں پہ چڑھ کر اکثریت حاصل کر لیتے ہیں جعلی مردم شماری کے نتیجے میں, اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, کراچی اور پورے اندرون سندھ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے ان سے جان چھڑانا اب عوام کے اوپر واجب ہے اور لازم ہے, اور اس کا راستہ یہ ہے کہ انتخاب اعلان ہو, بلدیاتی انتخاب سے اس کام کو شروع کیا جائے اور لوگ اپنا بھرپور نمائندگی بھرپور طریقے سے منتخب کریں. الحمدللہ عوامی رائے کے سروے بھی بتا رہے ہیں اور کراچی کے عوام انتظار بھی کر رہے ہیں. ہر کوئی ہم سے پوچھتا ہے راہ چلتے ہوئے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں, ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس مرتبہ بھرپور طریقے سے کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی. ایک مرتبہ پھر اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر بنے گا, اس کے پورا سسٹم بنے گا, ٹاؤن کے چیئرمین اور یو سی تک کی سطح پر انشاءاللہ ہماری ٹیم ہوگی. جب یہ ٹیم ہوگی اور ویژنری لیڈرشپ ہوگی تو انشاءاللہ اس شہر میں ہم ترقی کا سفر ایک مرتبہ پھر شروع کریں گے. ہم ظاہر بہت بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے, لیکن یہ جو 20 سال کا 17 سال کا بیک لاگ ہے, اس بیک لاگ کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کو آگے بڑھائیں گے. لوگوں کی بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کام کریں گے. اور جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو سندھ حکومت نے پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں, پانی کے K4 کا پروجیکٹ جس میں وفاقی حکومتیں بھی جو ہے نالائقی کا مظاہرہ کرتی